السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ جناب امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں چلے جا رہے تھے اور ان کے بھائی علی ابن ابی طالب بھی آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت کا چچا ابو لہب ملعون حضرت کو پیچھے سے پتھر مارتا تھا اور پکار پکار کر کہتا تھا کہ اے گروہ قریش، یہ جادوگر اور جھوٹا ہے، تم اس کو دور کرو اور اس سے الگ ہو جاؤ اور اس کے جادو سے پرہیز کرو۔ اور اوباش قریشیوں کو جمع کر کے ان کے پیچھے لگا دیا، اور وہ کم بخت ان دونوں حضرت پر پتھر پھینکنے لگے۔ پس جو پتھر حضرت کو مارتے تھے وہی جناب امیر علیہ السلام کو بھی لگتا تھا۔ تب ایک شریر پکارا، اے علی، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرو اور اس کی طرف سے جنگ کرنے والا اور ایسا بہادر نہیں ہے کہ باوجود نوجوانی اور کسی جنگ میں شریک نہ ہونے کے کوئی تیرا مثل و نظیر نہیں ہے؟ کیا سبب ہے کہ تو اب تک محمد کی مدد نہیں کرتا اور اس پر سے آفت کو نہیں ٹالتا؟ اس مردود کی یہ تقریر سن کر جناب امیر علیہ السلام نے ان ملعونوں کو آواز دی، اے اوباش قریشیوں، میں حضرت کا ایسا فرما بردار ہوں کہ کبھی نافرمانی اور سرکشی نہیں کرتا۔ اگر وہ حکم دیں تو تم کو عجائبات دکھلاؤں۔ الغرض وہ تمام اوباش پیچھے لگے رہے یہاں تک کہ آپ مکے سے باہر نکل گئے۔ قدرت خدا سے پہاڑ کے پتھر خود بخود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لڑکنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ پتھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام پر آ کر گریں گے اور ان کو ہلاک کریں گے اور ہم کو ان کے ہاتھ سے نجات پائیں گے۔ آخر کار وہ لوگ اس خوف سے کہ کہیں ہم پر پتھر نہ آ پڑیں ایک طرف ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے آگے آئے، اور پتھر یہ پکارتا تھا، السلام علیک یا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، السلام علیک یا رسول العالمین و خیر الخلق اجمعین، السلام علیک یا سید الوصین و یا خلیفۃ رسول اللہ رب العالمین۔ یہ آوازیں سن کر وہ قریش نہایت غمگین ہوئے، اور آخر میں ان میں سے 10 سرکش اور نافرمان بولے، یہ پتھر نہیں بول رہے، یہ بلکہ محمد ان پتھروں کے پاس زمین کے نیچے کسی گڑھے میں کچھ مردوں کو چھپا رکھا ہے اور وہ ہم کلام کر رہے ہیں تاکہ ہم کو دھوکہ دے کر اپنے دام فریب میں پھنسائیں۔ جب یہ ناشائستہ کلام ان ملعونوں نے اپنی زبان پر جاری کیا تو ان پتھروں میں سے 10 پتھر ان کے سروں پر گرتے تھے اور پھر بلند ہوتے تھے اور گر کر ان کے سروں کو ریزہ ریزہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر ملعون کا دماغ کے اور خون ناک کے نتنوں میں سے بہنے لگا اور ان کا سر پیشانی جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، اور وہ سب کے سب جہنم واصل ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر ان کے اہل و عیال اور کنبے والے روتے پیٹتے اور فریاد کرتے ہوئے وہاں آئے اور کہنے لگے کہ ہم کو ان کے مرنے کی نسبت زیادہ اس بات کا رنج ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ وہ ان پتھروں سے مارے گئے جو میری نشانی اور دلیل اور معجزہ ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے تابوتوں کو گویا کیا اور وہ پکارے کہ محمد سچا ہے اور وہ جھوٹا نہیں، اور تم جھوٹے ہو اور سچے نہیں۔ پھر وہ تابوت لرزے اور زمین میں آئے اور ان مردوں کو زمین پر گرا دیا، اور ان تابوتوں سے صدا پیدا ہوئی، ہم اس واسطے نہیں ہیں کہ دشمنان خدا کو اٹھا کر عذاب خدا کی طرف لے جائیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر ابو جہل ملعون بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تابوتوں پر بھی جادو کر دیا ہے جس طرح ان پتھروں پر کیا تھا، جس کے باعث ان سے طرح طرح کے کلام سرزد ہوئے۔ اگر ان پتھروں کا ان لوگوں کو قتل کرنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور اس کے قول کی تصدیق اور اس کی نبوت کا ثبوت ہے تو تم اس سے کہو کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس سے دعا کرو کہ وہ پھر ان کو زندہ کر دے۔ اور ان کی یہ درخواست سن کر حضرت نے جناب امیر علیہ السلام سے فرمایا، اے ابو الحسن، تم نے سنا کہ یہ جاہل کیا سوال کرتے ہیں، اور یہ 10 آدمی ہیں جو اس وقت مارے گئے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ ان لوگوں نے جو پتھر ہماری طرف پھینکے تھے اور ان سے کتنے زخم تمہارے جسم پر لگے؟ جناب امیر علیہ السلام نے عرض کی
کہ کل 4 زخم مجھے لگے ہیں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا یہ 4 زخم تم کو لگے اور 6 زخم مجھ کو لگے ہیں، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ جتنے زخم مجھ کو ملے ہیں اتنے مردے ان 10 میں سے زندہ کر دے۔ غرض حضرت نے 6 کے لیے دعا کی اور علی علیہ السلام نے 4 کے لیے، اور وہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھے۔ پھر ان زندہ ہوئے شخصوں نے آواز دی، اے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کی ان ممالک میں جہاں ہم تھے بڑی قدر و منزلت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پتلا ایک تخت پر بیت المعمور کے پاس ہے اور ایک عرش کے پاس ہے، اور علی علیہ السلام کے کئی ایک پتلے بیت المعمور اور کرسی اور فرشتگان سماوات اور حجب و عرش کے نزدیک ہیں، اور وہ ان دونوں حضرات کے پتلوں کے گرد جمع ہیں اور ان کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہیں اور ان پر درود بھیجتے ہیں اور ان کے احکام پر چلتے ہیں اور اپنی حاجتوں کے طلب کرنے میں خدا کو ان کی قسمیں دیتے ہیں۔ القصہ ان میں سے 7 آدمی ایمان لائے اور باقیوں پر شقاوت غالب آ گئی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔